اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے میرا انسانیت پہ ہی، کیونکہ ہمارا چینل ہی انسانیت کے نام سے ہے۔ ہم ایک ایسا گروپ بنانا چاہتے ہیں جس میں سارے انسانوں کے لیے دروازے کھلے ہوں۔ آپ کسی مذہب سے ہوں، کسی ریلیجن سے ہوں، کسی بھی دین کو آپ مانتے ہوں، آپ کسی بھی فرقے سے ہوں، آپ کو میرے گروپ میں ویلکم ہے، خوش آمدید ہے۔ آپ مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے اور ہم ہمیشہ انشاءاللہ انسانیت پہ بات کریں گے اور وہ سچائی بیان کریں گے جس میں ہمارے دل کو تکلیف پہنچے یا خوشی ہو، کیونکہ جب بات انصاف کی ہوتی ہے تو ایک کو تو خوشی ہوتی ہے، دوسرے کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ میں جھوٹ تو بڑے دھڑلے سے بول دوں کسی کے بھی سامنے، کسی کا حق مار دوں، میں رانگ سائڈ گاڑی چلا دوں، میں لائٹ کی چوری کر لوں، کہیں کوئی پیسہ گرا ہوا ہے تو اس کو اٹھا لوں، کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی ظلم کر دوں۔ یہ کل سے میرے ذہن میں جو ہے ایک بات گھوم رہی ہے، میرے رشتہ داروں کے گھر میں چوری ہوئی ہے، سارا گولڈ، سارا پیسہ وغیرہ وہ لوگ لے کے گئے، تالے توڑ کے گئے۔ تو ظاہر بات ہے انہوں نے تو اپنی حفاظت کر لی۔ تو میں اس انصاف کی اور اس انسانیت کی بات کرتا ہوں کہ اگر میں کسی کو تکلیف پہنچاتا ہوں، کسی کو جھوٹ بولتا ہوں، کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کرتا ہوں، کسی کے ساتھ گالی گلوچ کرتا ہوں، تو مجھے کوئی احساس نہ ہو، اور کوئی دوسرا میرے ساتھ کرے تو میں تڑپ جاؤں، مجھے غصہ آئے، میں مارنے پہ چلے جاؤں، میں بدلہ لینا چاہوں۔ تو یہ ساری باتوں کا کنکلوژن یہ ہے کہ انسان پہ برتری، یہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ بھی مجھے کال کریے، واٹس اپ کیجئے، کامنٹس میں لکھیے، اپنا نمبر دیجئے۔ کیا یہ ساری باتوں کو دیکھنے کے بعد اب مسلمانوں کے ساتھ جو ہے ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، لوگوں کو گھروں میں سے نکال کے مارا جا رہا ہے، گوشت کی دکانیں بند کی جا رہی ہیں، اگر کوئی آدمی سائیکل پہ گوشت لے جا رہا ہے تو اس کو مارا جا رہا ہے، درگاہیں توڑی جا رہی ہیں، قبریں مزاریں توڑی جا رہی ہیں، وہاں سے لوگوں کو بے عزت کر کے نکالا جا رہا ہے، ایک کنٹروورسی پیدا کی جا رہی ہے، ہندو مسلم فساد برپا کیا جا رہا ہے تاکہ ہندوؤں کو یہ لگے کہ یہ مسلمان جو ہے ایسی قوم ہے کہ ان کو یہاں سے انڈیا سے نکالنا ہے۔ تم نے پاکستان بنا لیا، تم نے یہ بنا لیا، تو چلے جاؤ وہاں پر، کیوں رکے ہوئے ہیں یہاں پر؟ تو یہ اس طرح کی چال چلی جا رہی ہے، اس لیے کہ سارے ہندو اکٹھا ہو جائیں۔ حالانکہ اس میں کئی عقل مند دماغ والے اور پڑھے لکھے کافی ہندوؤں کے اچھے اچھے بیانات آ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اب اس وقت کی موجودہ حکومت یہ سیاسی چال چل رہی ہے، ہندوؤں کو یونائٹڈ کرنے کے لیے مسلمانوں کو دشمن بنا کے بتایا جا رہا ہے۔ ہمیشہ سے ہوا ہے، یہ ہمیشہ سے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یعنی جس کے پاس اپنے اندر کمزوری ہوتی ہے نا، تو وہ اسی طرح کے ہتھ کنڈوں کا، گندی سیاست کا سہارا لیتا ہے۔ سیاست بڑی اچھی چیز ہے، بڑی اچھی چیز ہے، بشرطے کہ وہ ایمانداری سے کی جائے، لوگوں کے حقوق ادا کیے جائیں، کسی پہ ظلم ہو تو اس کے خلاف حکومت جو ہے طاقت اپنی استعمال کر کے اس کو سزا دے۔ سیاست اس لیے ہوتی ہے، سیاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہاں کی عوام کی تم حفاظت کرو، ہماری تکلیفوں میں تم ہمارا ساتھ دو، ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو بناؤ، ہماری جانوں کی، ہمارے مال کی حفاظت کرو، وہاں ایک اچھا پولیس اسٹیشن ہو، ایماندار پولیس والے ہوں، وہاں ایک اچھا ہسپتال ہو، وہاں ایماندار ڈاکٹر ہو، وہاں ایجوکیشن سسٹم اچھا ہو، جہاں پر ایمانداری کے ساتھ ایجوکیشن کرایا جائے۔ کہ آپ ایک مسلمان بچے کو 10 بچوں سے مار کھلوا رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ وہ نفرت کا بیج ڈالا جا رہا ہے تاکہ لوگ آپس میں لڑیں۔ جب آپس میں دو لوگ لڑتے ہیں تو فائدہ تیسرے کا ہوتا ہے۔ وہ بندر کی کہانی آپ نے سنی ہوگی کہ 2 بلیاں لڑ رہی تھی، تو بندر آ کے ترازو لے کے گوشت بانٹنے لگا، تھوڑا اس میں سے زیادہ ہو گیا کھا لیا، پھر تھوڑا اس میں سے زیادہ کھا لیا۔ تو یہ اس طرح سے ہو رہا ہے، اور یہ بات سبھی سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہیں سمجھ رہا ہے، کوئی بالکل پاگل ہے میں کسی کو سمجھانے جا رہا ہوں۔
میں آپ کو وہ بات یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ اتنا سب سمجھنے کے باوجود بھی آپ کو عقل کیوں نہیں آ رہی؟ پھر آپ اس سے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اپنی زندگی میں فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ وہ فائدہ اٹھانا کیا ہے؟ فائدہ اٹھانا یہ آپ کسی کو ووٹ مت دیجیے. وہاں آپ کو مشین کے اندر میں کسی کو ووٹ نہیں دینا چاہ رہا ہوں، وہاں ایک بٹن وہ بھی ہوگا، وہ بھی پریس مت کیجیے. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ دبائیں گے تب بھی اسی کو ووٹ ڈالا جائے گا جو ایریا جس نے خریدا ہوا ہے. آپ نے ایک ایریا خرید لیا، مثلا کسی پارٹی نے ایک ایریا خرید لیا، تو وہاں کی مشینوں میں وہ چیز فٹ کر دی جائے گی. وہ چیز ریموٹ کنٹرول سے، ٹیوننگ سے، ایڈجسٹمنٹ سے وہ کی جا سکتی ہے. میں خود الیکٹرانکس انجینئر ہوں، میں سمجھ سکتا ہوں. تو غرض یہ ہے کہ آپ اگر ووٹ ڈالیں گے تو پھر کوئی نہ کوئی جیتے گا لازماً. آپ کی مرضی سے نہیں جیتے گا وہ. تو ووٹ ڈالنا ہی سب سے بڑی بیوقوفی ہے. اچھا، آپ اگر مسلمان ہیں آپ تو ادھر آئیے، کوئی بھی مذہب کے ہوں گے آپ، تو آپ کو یہ سمجھایا جائے گا ہر مذہب میں کہ دیکھو ظالم کا ساتھ نہیں دینا، کبھی مظلوم کا ساتھ دینا. ظالم کی مدد کرو اور مظلوم کی مدد کرو، وہ ایک الگ معاملہ ہے جو پروفٹ محمد نے کہا تھا علیہ السلام، کہ ظالم کی مدد اس طرح کرو کہ اس کو ظلم سے روکو. تو آج جو بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے انسانیت کے حوالے سے، کہ ہم کو وہی باتیں کرنی چاہیے، وہی کام کرنے چاہیے، وہی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہ چیز ہمارے ساتھ ہو تو ہم کو تکلیف نہ ہو. آپ کسی کا دل دکھا رہے ہیں، آپ کسی کو گالی دے رہے ہیں، آپ کسی کا مالی نقصان کر رہے ہیں، کسی کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، آپ جو ہے دشمنی نبھا رہے ہیں، اس طرح کے کام مت کیجیے. افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں خود یہ ہو رہا ہے، پھوٹ پڑ رہی ہے. آپ کوئی بھی جماعت سے ہوں گے، کوئی بھی فرقے سے ہوں گے، عذرا کرم پلیز میری التجا ہے آپ سے، آپ اپنے اختلافات اپنے گھر میں رکھیے، مسجدوں تک مدرسوں تک مت لائیے اس کو. ہاں بے شک آپ شادیاں مت کر لیجیے، کسی مشرک سے، کوئی توحید والے کی، کوئی توحید والا مشرکہ سے اس طرح مت کریے، کوئی بات نہیں، کیونکہ قرآن کا حکم ہے، کیونکہ آگے آنے والی نسل خراب ہو سکتی ہے آپ کی. آپ جو بھی فرقے کے ہیں ہونے دیجیے. اللہ کی کتاب جیسے آسمان ہے، زمین ہے، گریوٹی ہے، آکسیجن ہے، پانی ہے، کرنٹ ہے، سب ویسا ہی قرآن بھی انسانیت کے لیے ہے. ہدی للناس ہے، ہدی للمسلمین نہیں ہے، ہدی للمولوی نہیں ہے، ہدی للعلماء نہیں ہے، ہدی للانبیاء نہیں ہے، ہدی للشہداء نہیں ہے، ہدی للاولیاء نہیں ہے، ہدی للناس ہے. تو لوگوں کو سمجھا دیے کہ انسانیت کا صحیح سبق آپ کو قرآن سے ملے گا. ایک قتل کریں گے ساری دنیا کو قتل کرنے کے برابر ہے. کسی ایک کی جان بچائیں گے ساری دنیا کے انسانوں کی جان بچانے کا آپ کے پاس جو ہے کریڈٹ ملے گا آپ کو. جھوٹ بولنا حرام ہے، آپ کسی سے جھوٹ مت بولیے، کسی کی غیبت مت کیجیے، کسی پہ تہمت مت لگائیے، کسی کا حق مت ماریے، بے حیائی کے کام مت کیجیے، لوگوں کو چیٹ مت کیجیے، آپ دھوکہ مت دیجیے، ناپ تول میں گڑبڑ مت کیجیے. یہی اسلام ہے، یہی دین ہے، یہی آدم سے چلا آ رہا ہے. ہر مذہب میں یہی باتیں ہیں. اسی کا نام دین ہے جو سارے انسانوں میں کامن ہو، اسے دین کہتے ہیں. شریعت اسے کہتے ہیں ہر آنے والا پروفٹ وہی کام کو اپنے زمانے میں اپنی ٹیکنالوجی اپنی ترقی کے مطابق کر کے دکھائے. جو باتیں وہ ختم ہو گئی، آنے والی نسل اس کو اپنے حساب سے اگر کرنا چاہے، جیسے گھڑی بعد میں آئی، ہوائی جہاز بعد میں آیا، الیکٹریسٹی بعد میں، یہ فقہی مسئلہ ہے، اجتہادی مسئلہ ہے. اس کو اجتہاد سے حل کیجیے. آپ کا رب آپ کی شہرت سے زیادہ قریب ہے. بتانا یہ ہے کہ جو لوگ دین میں دعوت کا کام کر رہے ہیں، خاص طور پہ مسلمانوں میں، آپ کے لیے ایک بہترین تحفہ میں نے تیار کیا ہے. یہ میرے پاس یہ پوری وہ لسٹ میں نے تیار کر لی ہے کہ جس میں قرآن کے نزول کا تسلسل ہے، کہ قرآن کی کون سی آیت کب نازل ہوئی، اس کے بعد کب نازل ہوئی. یہ بڑا محنت کا کام ہے. یہ آپ کو میں پرووائڈ کروں گا، جس کو بھی چاہیے یہ لسٹ میں آپ کو بھیج سکتا ہوں. اب اگر آپ کی ذمہ داری آپ نے محسوس کر لی کہ مسلمان ہونے کے ناطے قرآن کو، اللہ کی کتاب کو دنیا تک پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے. اگر یہ ذمہ داری میں پوری نہیں کروں گا تو قیامت کے دن میرا لاس ہوگا، مجھے جہنم میں جانا پڑے گا، جنت سے میں محروم ہو جاؤں گا، مجھے سزائیں ملیں گی. یہ بات مان لیجئے. اگر اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیے اللہ آپ کو یہ کام کرنے نہیں دے گا. اگر آپ اس لائق نہیں ہیں تو اس لائق بننا پڑے گا. ٹارگٹ آپ کا وہ ہونا چاہیے
تڑپیے، دعائیں کیجیے، تہجد میں اٹھ کے دعا کیجیے کہ یا اللہ مجھے تیری کتاب کا داعی بنا دے۔ جب دعوت دینا شروع کریں گے تو سیریل میں سب سے پہلے آپ کھڑے رہیں گے آئینے کے سامنے، دنیا بولے گی، آپ پہلے اپنے آپ کو دعوت دیجیے، بعد میں دنیا کو دینا نہیں، لیکن آپ پہلے دعوت کا کام شروع کیجیے۔ آپ کا ضمیر اندر سے پکار کے بولے گا تمہیں پہلے عمل کرنا چاہیے۔ تو میں نے یہ لسٹ اس لیے بنائی ہے کہ دعوت کے نام پہ جو اس وقت تماشا کیا جا رہا ہے، جتنی جماعتیں، جتنے فرقے کام کر رہے ہیں، ٹوٹلی رانگ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ چیلنج ہے میرا، آپ ایک جماعت یا ایک فرقہ مجھے بتائیے جو اس نہج پہ چل رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے نبی کو کیا ٹریننگ دی۔ محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی جو سب سے بڑی سنت ہے وہ ہے دعوت قرآن۔ اس کی جو ترتیب اللہ نے بتائی ہے، جو نبی کا طریقہ ہے، فرض کیا ہے؟ دعوت قرآن۔ سنت کیا ہے؟ نبی کس اسٹائل سے کرے۔ آپ پانی نبی کے طریقے پہ پینا چاہتے ہیں، جوتا نبی کے طریقے پہ پہننا چاہتے ہیں، کپڑے، راستہ، چلنا، اٹھنا، شکل و صورت، یہ سب کا سوال نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہوگا کہ میں نے جب ایک ترتیب بتائی تھی تو تم نے اپنی مرضی سے وہ ترتیب کو کیوں بدلا؟ میں نے جس طرح نبی کو سکھایا تھا کہ سب سے پہلے کیا بات کرنا ہے لوگوں سے، موت کی بات کرنا ہے، آخرت سمجھانا ہے۔ 3 سال ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی بات نہیں کرے۔ ذرا تاریخ اٹھا کے پڑھیے، آپ اٹھاتے ہی یہ شرک ہے، وہ بدعت ہے، ایسا ہے۔ اس سے تو کام خراب کر رہے ہیں آپ، کام خراب کر دے رہے ہیں آپ کو سب سے پہلے چاہیے لوگوں کو موت کا احساس دلائے۔ یہ پوری کی پوری قرآن وہیں سے شروع کرتی ہے موضوع کو کہ دیکھو تم کو ایک دن مرنا ہے، دیکھو اس زندگی کا وہاں جواب دینا ہے، دیکھو تم کو ایک ایک لمحے کا جو اختیار دیا گیا ہے، تمہاری اپنی مرضی ہے، تمہارے اپنے اختیارات ہے، تمہاری اپنی عقل ہے، تمہاری آنکھیں، کان، ناک، زبان، ہاتھ، پیر، ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے۔ لا تخف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ آپ کا خاموش رہنا بھی آپ کو جواب دینا ہے۔ تو جب آپ کو یہ پتہ چل جائے تو آپ اسی طریقے سے دعوت دیجئے جس طرح ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے دی ہے۔ آپ لوگوں سے اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آخرت پہ بات کریے، پہلے موت کی بات کیجئے، موت کے بعد 2 آپشن دیجئے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ترتیب کیوں نہیں رکھی؟ چلو پہلے سورہ فاتحہ مان لو یا علق مان لو، بات ایک ہی ہے۔ تو پہلے سورہ فاتحہ جیسا ہے، یہاں علق نازل ہوئی ہے جو کہہ رہے ہیں ہم لوگ، تو سب سے پہلے سورہ علق کیوں نازل ہوئی؟ پھر اس کے بعد قلم نازل ہوئی، مزمل، مدثر، فاتحہ، مسد، تکویر، اعلیٰ، لیل، اور جو ہے فجر، ضحیٰ۔ تو یہ العصر، یہ صورتیں جس تسلسل سے آئی ہیں آسمان سے، قرآن میں ویسی کیوں نہیں لکھی ہوئی ہیں؟ وہ اس لیے ہے کہ جب ایک بندہ جو مسلمانوں میں پیدا ہو گیا ہے آلریڈی، وہ اللہ کی کتاب پڑھنا چاہتا ہو تو فوراً فاتحہ کے بعد اس کو بقرہ ملے، اور بقرہ کی پہلی لائن میں اس کو یہ پتہ چل جائے نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ وہیں سے وہ نماز کا پابند ہو جائے۔ لیکن جب اگر اس کو دعوت دینا ہے کسی غیر مسلم کو تو آپ نماز کی دعوت نہیں دے سکتے۔ یہ ایک پوری کی پوری جماعت یہ بیوقوفی کر رہی ہے۔ ہم فلاں گاؤں میں گئے تھے، وہاں لوگوں کو سورہ فاتحہ بھی نہیں آتا تھا، وہاں لوگوں کو کلمے کے معنی بھی نہیں۔ پہلے تو یہ کلمے کی غلط فہمی دماغ سے نکال دیجیے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کوئی کلمہ نہیں ہے، یہ کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، یہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کے پاس۔ وہ مرتے وقت ایسا ہوا تھا، مرتے وقت کلمہ نصیب ہونا، کوئی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ شہادت ہے، گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وہ کسی کے سوال کا جواب ہے۔ اصل چیز ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر۔ یہ ہے کلمہ، آپ کو دھوکہ دیا گیا ہے۔ بہرحال میں جو بتانا چاہتا تھا میں نے بتا دیا۔ آپ اگر دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں تو اسی ترتیب سے کیجئے۔ لسٹ میرے پاس ہے۔ آپ کو سائیکالوجی میں بتاتا ہوں کہ دعوت دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کون سے مسائل اٹھانا چاہیے، کون سے مسائل نہیں اٹھانا چاہیے جس سے کام خراب ہو رہا ہے۔ ہم بڑی بڑی جماعتیں بنا کے جو ہے دین کا ستیہ ناسا کر دے رہے ہیں ہم لوگ۔ اللہ معاف کرے بھائی، استغفر اللہ العظیم۔